السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بخیریت ہوں گے اور اللہ کا کرم آپ پر ہوگا۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پر کلک کریں تو پھر آپ کو ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمید احمد 1970 جناح ہائی اسکول پاروتی پور۔ قومی قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، آئینہ افغان میں تعمیر کے سرنگ۔ قومی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اگرچہ تاریخ کے منظر پر ایک سیاستداں کے طور پر معطوف ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی کسی کو انکار نہیں کہ وہ سیاستداں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مدعو بھی تھے۔ سماجی علوم کے ماہرین کا خیال ہے کہ سیاستداں پیش آمد حالات میں اپنے ذہن کی اور ذہنیت اور راہ عمل متعین کرتی ہے، جبکہ موضوع اپنے ذہنیت اور تنظیمی صلاحیت کو برپا کار لاتے ہوئے مستقبل میں جھانکتی ہے اور ایسے اقتدام کرتی ہے جو اس کی قوم کی ٹھوس اور پابند بنیادوں پر دیر تک اور دور تک رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ یہی اقتدام اپنے مطلوب مثبت نتائج کے روشنی میں اصول کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ قائد اعظم نے اپنی عملی زندگی میں قوم کے سامنے اپنے قول و عمل سے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جو بھی ان کے مدعو بابا قوم ہونے کی واجب دلیل ہے۔ قائد اعظم اصول پرست، تعمیر پرست، عینی جدوجہد پر یقین رکھنے والے ایک ریاست باز رہنما تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے معاشی سیاست نے واجب الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ محمد علی جناح نہ جھک سکتے ہیں، نہ بک سکتے ہیں اور نہ کسی کی بدگمانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ قائد اعظم کے یہی اوصاف ہم تھے جنہوں نے ان کو دو بڑی مخالف طاقت یعنی انڈیا نیشنل کانگریس اور برطانیہ سماج حکمران کے مقابلے اپنے موقف کے حق میں شیشے پلائی دیوار کی طرح نہ صرف کھڑا رکھا بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے کام کو ممکن بنایا۔ تحریر پاکستان کے آغاز سے قبل بھی قیام پاکستان کے بعد بھی قائد اعظم نے اپنی قوم کو ہر طبقے فکر اور مخاطب کیا اور ان کے سامنے وہ اصول رکھے جو ایک ہجوم کو قوم بناتی ہے۔ انہوں نے بار بار نوجوانوں سے خطاب کیا اور ان کو جہاں یہ وار کرایا کہ وہ مستقبل کے مینار ہیں، وہاں ان کو مقصد سے گہری واسطے کا شعور پیدا کرنے کی بھی ہدایت کی۔ آپ نے ان سے کہا کہ اپنے تاریخ کے سائے میں سانس لیتے رہیں اور پاکستان ایک مقدس امانت ہے، اس کی ترقی و حفاظت کے لیے خود کو تیاری کیجیے، صداقت دانات کو زندگی میں راج کیجیے، عطاب سباری سیکھیے تاکہ آپ حکم دے سکے، سیکھے اور سکھائے۔ سرکاری ملازمین سے ضمیر آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔
لیکن ہم نے اپنے ضمیروں کا اپنے ناجائز خواہشات سے سودا کر لیا. قائد اعظم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے تمام باشندہ کے حقوق و فرائض مساوات ہے. رنگ، نسل، عقیدے سے قطعی نظر مل جل کر کام کرنے سے پاکستان کو زیادہ ترقی اور خوشحالی حاصل ہوگی. خاتون کو مشورہ دیا کہ وہ قومی زندگی کا حصہ بن جائے اور مردوں کے سانہ بسانہ جدوجہد کرے اور آئندہ نسل کی تعمیر خطوط پر تربیت کرے. تاجرہ صنعتکاروں سے کہا کہ دیانت اور اخلاق کو اپنے شعار بنائیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ عالمی منڈی میں پاکستان کا نام منار اور عمدہ کام مانے ہو جائے. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بات آج ہم کو ان کی تقریر اور بیانات سے معلوم ہو سکتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قائد اعظم کی تقریر کی رہنمائی بنایا جائے تاکہ ہمارے قائد اعظم کے پاکستان تک رسوائی ہو سکے اور ہم ایک زندہ قوم کی صورت میں ہیں. اعلیٰ قومی منتظر پر خود معطوف کر سکے. بامی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 72 سالہ زندگی کے تقریرات پر 40 سال ہندوستان کی آزادی اور قیام پاکستان کی جدوجہد کے حوالے سے بسر ہی نہیں کیے، بلکہ انہوں نے ایک قوم سازی رہنمائی کے حیثیت سے اپنے قول و عمل کے ذریعہ وہ رہنمائی اصول بھی منتخب کیے جو پاکستانی قوم اور پاکستان کو ترقی و خوشحالی کے علاوہ ایک مثالی ملک بھی بنا سکے. مگر افسوس ہم نے ان اصولوں سے منہ موڑ لیا. ہم نے قومی مفاد کو نظر انداز کر کے ذاتی مفاد کے اصولوں کو اپنا قومی شمار بنا لیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج سماجی اور سیاسی اطروم ہم اس طور پر ترقی نہیں کر سکے جو ہمارے نصیب المان حصہ تھی. ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قومی ضمیر کا قبلہ درست کر کے ایک بامر وطن پاکستان کی حیثیت سے سوچنا شروع کرے. سماجی علوم کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان لازم مستحق ہے. جہاں ہم کو بحیثیت قومی قائد محمد علی جناح کے نام کو سربلند رکھنا ہے، وہاں ہم کو پاکستان کی یکطرفی اور سلامت کے لیے بھی خود کو تیاری کرنا ہے. کل بھی قائد اعظم کی تقریر ہمارے جدید خراجات کو مہر کر کے ہم کو اصول پاکستان کے لیے آمادہ کر رہے تھے، اور آج بھی یہ تقاضا پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ترقی اور خوشحالی کے رہنمائی اصول کے حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے سلسلے میں کسی درویش ذہنی کو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے سلسلے میں کسی یاد گوئی کو قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف سازش تصور کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح
کہ افغان وکالات جو ہم کو ان کی تقریر کی صورت میں محصول ہے، اس حقیقت کے ترجمان بھی ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو ایک صحت مند معاشرے میں تبدیل کر دینا چاہتے تھے، ایک ایسا معاشرہ میں جو فلاحی اور اسلامی، جس میں انسانوں کو نہ صرف ایک کے جائز حقوق منحصر ہو بلکہ وہ اپنے فرائض سے بھی بخوبی آگاہ رہتے تھے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔